اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے اس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر میں ملک کا وزیر اعظم ہوتا تو کیا کرتا۔ تو یہ بتانے سے پہلے کہ میں کیا کرتا، آپ کے سامنے کچھ چیزیں میں شیئر کر دیتا ہوں، آپ کے ساتھ کچھ چیزیں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ویورز، سن 2000 سے سن 2010 تک کا جو وقت تھا، یہ جو ایریا تھا، اس ٹائم میں کیبل ٹی وی کو بہت رواج ملا۔ کیبل ٹی وی کو اس ٹائم میں یہ گھر گھر میں، محلے محلے میں، گاؤں گاؤں تک حتیٰ کہ یہ پہنچی۔ یقیناً اس کا فائدہ بھی تھا کہ اس میں بہت سے اچھے چینلز بھی تھے، اسلامک چینلز بھی تھے، نیوز چینلز بھی تھے، ایجوکیشنل چینلز بھی تھے، لوگوں کو فائدہ بھی ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ غلط قسم کے چینلز بھی تھے۔ کچھ اگر 100 چینلز ہیں تو اس میں سے 10 چینلز یا 20 چینلز غلط بھی تھے اس میں۔ اب اس وقت میں میٹرک بھی اس وقت میں نے نہیں کی ہوئی تھی، اور میرے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ شاید ہماری جو حکومت ہے یا ہمارے جو حکمران ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ان چینلز کو ختم کر سکیں، کیونکہ میں اس وقت میٹرک بھی نہیں کی ہوئی تھی میں نے، اور میرے ذہن میں یہ خیالات آتے تھے کہ بھئی ایک کیبل کے اندر سے، ایک تار کے اندر سے وہ کیسے کچھ چینلز کو مائنس کر دیں گے، کیسے کچھ چینلز کو ختم کر دیں گے، یہ پاسیبل نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ذہن کے کسی کونے میں یہ خیال تھا کہ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ ویورز، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہوتا گیا، اور کچھ عرصہ پہلے، کچھ سالوں پہلے میں نے یہ دیکھا کہ جب میں کسی خاص پارٹی کا نام نہیں لوں گا، نہ ہی کسی خاص بندے کا نام لوں گا، میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں۔ کچھ سالوں پہلے میں نے دیکھا کہ جب ملک کے اندر پارٹیز کا آپس میں اختلاف ہوا تو نیوز چینلز کو بند بھی کیا گیا، کیبل کی نیوز چینلز کو بند کیا گیا۔ تو میرے سامنے یہ چیز آ گئی کہ ہاں، حکومت بند کرنا چاہے تو چینل بند بھی کر سکتی ہے، کسی ایک بندے پہ پابندی لگانا چاہے تو لگا سکتی ہے، کسی ایک بندے کی آواز پہ پابندی لگانا چاہے تو وہ بھی لگا سکتی ہے۔ تو پھر افسوس اس چیز کا ہوا کہ آخر کیوں حکومت نے ابھی بھی بہت سے گھروں پہ کیبل دیکھی جاتی ہے، کیوں ان چینلز کو بند نہیں کیا جاتا جو غیر شرعی اور غیر اسلامی چینلز۔ میں کلیئر الفاظ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، جو فحاشی اور بے حیائی پر مشتمل چینلز ہیں، ان کو بند کیوں نہیں کرتی آخر کو؟ میرا یہ سوال، میں رسپیکٹ کرتا ہوں ساروں کی، میرا یہ سوال کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا، سوال ہے، وزیر اعظم سے بھی ہے، اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس کے یہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو کیا کرتا، ٹھیک ہے؟ اور ایک معصومانہ سوال چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ہے۔ میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، آرمی کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، پاکستان آرمی کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ پاکستان کے لیے بہت کام کر رہی ہے۔ لیکن میرا ایک معصومانہ سوال ہے، ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آخر کیوں ان چینلز کو بلاک نہ کیا گیا؟ کیا ان کے پاس اختیار نہیں؟ اختیار تو تھا، وہ نیوز چینل کو بلاک کر سکتے ہیں۔ جب اپنے مفاد کی بات آتی ہے، دوسری پارٹیز کے جو ان کی جو سرگرمیاں ان کو بند کر سکتی ہے، ان کے چینلز بند کر سکتی ہے، تو یہ چینلز وہ کیوں نہیں بند کرتی؟ تو یہ میرا چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ایک سوال ہے کہ کیا ان کے پاس یہ اختیار نہیں؟ تو پھر میرے ذہن میں خود ہی یہ جواب آتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے پاس تو اختیار ہوگا۔ تو پھر اگلا سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر اختیار ہوگا تو وہ کیوں نہیں بند کرتے،
پھر تھوڑی دیر کے لیے ایک سوال آتا ہے کہ شاید وہ اس کو پسند کرتے ہوں گے. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. وہ مسلمان ہے، وہ ایک پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں. ایسا وہ بھی پسند نہیں کوئی بھی مسلمان ان چینلز کو پسند نہیں کرتا. تو آخر وہ کیوں بند نہیں کرتے ان چینلز کو؟ یہ ایک میرا معصومانہ سوال ہے. میں کسی سے کوئی گلا، میرا کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تمام فورسز کو، پاکستان کی فورسز کو پسند کرتا ہوں. وہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنا امپورٹنٹ رول ادا کر رہی ہیں. لیکن ایک سوال ہے کہ وہ ان چینلز کو بند کیوں نہیں کرتے. اور یہ ماننا پڑے گا کہ میڈیا اب بہت طاقتور ہو چکا ہے، اور میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. بچے بچے کے ہاتھ میں اب موبائل فون آ چکا ہے. تو اب جہاں بہت سی فورسز بن چکی ہیں، وہاں ایک ایسی فورس تشکیل دینی چاہیے جس کا ایک ہی کام ہو. یوٹیوب، گوگل، جتنے بھی پاکستان میں جو سورسز آ رہے ہیں، اس فورس کا صرف ایک کام ہو کہ اس پہ سے غلط قسم کی ویڈیوز کو ہٹایا جائے. اب غلط قسم کی ویڈیوز سے میری کیا مراد ہے؟ آئی ایس آئی بھی ان غلط قسم کی ویڈیوز کو ہٹاتی ہوگی. فار ایگزامپل دہشت گردی سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو، یا جو کوئی غلط قسم کا جو دہشت گردی یا ٹیررزم کی ویڈیو کو وہ ہٹاتی ہوگی. لیکن میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان غلط ویڈیوز کو جو فحاشی اور بے حیائی پر مشتمل ہیں، ان کو وہ اس فورس کا صرف ایک ہی کام ہو، ان ویڈیوز کو وہ ہٹاتے جائے. اب میں ذرا مزید ڈیٹیل بیان کر دوں کہ فحاشی سے مراد کیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس مثال کے طور پہ ہمارے جو پاکستانی ڈراماز ہیں، جو نیوز چینلز ہیں، کم از کم وہاں پہ تو آپ اس کو عمل درآمد کرائیں نا. مثال کے طور پہ کچھ فیمیلز ہیں، انہوں نے ہاف سلیوز پہنی ہوئی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسی ساڑیاں جو غیر شرعی ہیں، ان پہ پابندی لگانی چاہیے. ایسا کیوں نہیں کرتے وہ؟ میں اگر وزیر اعظم ہوتا تو میں تو پہلا کام یہ کرتا، میں پابندی لگا دیتا. ٹھیک ہے، مجھے اگر ایک دن کے لیے بھی یہ وزیر اعظم بنا دینا، ایک دن کے لیے بھی، تو میں آرڈر جاری کر دوں بھئی آئندہ سے کسی نیوز چینل پہ ہاف سلیوز یا ایسا وہ لباس نہیں پہنیں گے جس کے اندر سے ان کے یہ بازو نظر آتے ہیں. ویورز، یہ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، ایسا لباس فیمیلز نہیں پہن سکتی. تو پھر ہمارے حکمران اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ یہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے. اپنے وزیر اعظم سے بھی سوال ہے اور فورسز سے بھی سوال ہے. لیکن میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور یہ اس کے علاوہ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے میرا کہ ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، کیونکہ جو جتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اتنا زیادہ وہ مصروف ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے انہوں نے بہت کچھ سوچا ہو، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا. لیکن فی الحال وہ اتنے مصروف ہو گئے ہوں شاید کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہ آ رہی ہو. تو ایک ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ بھی ہے کہ شاید کوئی بندہ یہ ویڈیو شیئر کرے اور ان کے کانوں تک مجھ ناچیز کی آواز بھی پہنچے، اور ان کو یاد آ جائے کہ ہاں یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا چاہیے. کم از کم ایک بیان ہی دے دو. بیان دینے میں تو کچھ بھی نہیں جاتا نا. کم از کم ایک بیان ہی دے دو یار. آرڈر جاری نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک بیان ہی دے دو کہ نیوز چینلز کو یا پاکستانی ڈراماز کو ایسا لباس ایک نہیں پہننا چاہیے. جب حکمران کے منہ سے جب ایسی الفاظ نکلتے ہیں تو وہ کافی، کسی بھی بندے کے منہ سے جب الفاظ نکلتے ہیں تو اثر رکھتے ہیں، لیکن جب ایک حکمران کے منہ سے نکلتے ہیں نا الفاظ، تو اس کا اثر یقیناً زیادہ ہوتا ہوگا، کیونکہ وہ ایک بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہو. تو چیف آف آرمی سٹاف اگر یہ کہہ دیں مثال کے طور پہ، آرڈر جاری کر دیں تو وہ تو اور اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ یہ کہہ دیں کہ نہیں، مثال کے طور پہ تمام پاکستانی چینلز
کو اپنا لباس درست کرنا چاہیے، تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ بہت وزنی ہوگا اور بہت ہی جو امپیکٹ کرے گا، تمام اس کا جو اثر ہوگا وہ زیادہ ہوگا۔ اگر آرڈر جاری کر دیں تو وہ تو اور اچھی بات ہے، کم از کم اتنا آرڈر تو جاری کرنا چاہیے نا کہ ہاف سلیوز یا اس قسم کے لباس نہیں پہننے چاہیے۔ تو یہ ویورز، میں نے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ یہ میں نے کافی عرصے سے میں سوچتا تھا، پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ شاید ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اب کچھ باتیں میرے سامنے آ رہی ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب یہ پابندی لگانی پڑتی ہے تو یہ لگا بھی دیتے ہیں، چینلز پہ پابندی لگا دیتے ہیں، کسی ایک ویڈیو کو ختم کرنا ہوتا ہے وہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو آخر یہ ان کو چاہیے نا، ہاں اپنے طور پہ بھی ہم کو چاہیے کہ ہم غلط قسم کی ویڈیوز نہ دیکھیں، لیکن ایک حکمران کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ جو کر سکتا ہے وہ تو کرے نا کم از کم۔ اب ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں ویورز، مجھے جو میں ابھی جو ویڈیو بنا رہا ہوں نا، مجھے کوئی اس پہ کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں کوئی غلط قسم کی بات کسی کے خلاف نہیں کی، ٹھیک ہے۔ لیکن 0.01% میرے ذہن میں ایک ہلکا سا خدشہ ہے، وہ یہ ہے کہ شاید اس ویڈیو کی وجہ سے اگر کوئی میرے چینل کو بلاک کر دے تو یہ کتنا افسوسناک ہو۔ اس ویڈیو کی وجہ سے اگر میں نے اس میں کسی کا نام لیا ہے، نہ کسی کو میں نے جسٹ یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف اگر ایسا کریں، وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ معصومانہ سوال ہے، میرا ایک سوال ہے، پاکستانی شہری ہونے کے ناطے سوال ہے میرا ایک۔ تو پہلی بات تو وہ میرے چینل کو بلاک نہیں کریں گے، وہ اچھے ہیں اور پاکستان آرمی اچھی ہے، میں اس کو خود پسند کرتا ہوں، کافی قربانی ہے پاکستان آرمی کی، وزیر اعظم کی بھی۔ لیکن میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ جنگ صرف یہ جنگ نہیں ہے کہ انڈیا اٹیک کرے یا کوئی اور ملک اٹیک کرے تو اس کے خلاف ہم جدوجہد کریں۔ ہر لحاظ سے اب ہم نے جو ہے وہ اپنی پلاننگ کرنی ہوگی، کیونکہ دشمن جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو خراب کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے۔ میں تو اکثر اپنی انفارمیشن کے لیے اسٹوڈنٹس سے پوچھتا ہوں، ہاں جی آپ نے ٹچ سکرین والا موبائل کب یوز کرنا شروع کیا؟ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر میں تو 2 کلاس میں تھا، کوئی کہتا ہے میں تو 3 کلاس میں تھا، اور آج کل کے آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ بچہ جب 3 یا 4 سال کا ہوتا ہے تو وہ کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو خیر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور خصوصاً جو چیز ہمارے اختیار میں ہے وہ اس کو اپلائی کرنا چاہیے۔ اب جس طرح مجھے ابھی فی الحال کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی، میں ویڈیو بنا رہا ہوں، پہلی بات میرے چینل کو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو بھی جاتا ہے تو مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ ایک اچھی چیز کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ایک نیکی کا کام کر رہا ہوں، ایک برائی کے خلاف بولنا بھی نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اگر وزیر اعظم ہوتا، ایک دن کے لیے بھی اگر کوئی مجھے وزیر اعظم بنا دے تو میں سب سے پہلے یہ کام کروں، کیونکہ ہم اسلام پہ عمل کریں گے تب جا کے آگے مزید ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ تو آج کل کا جو مین ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہم باقی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مہنگائی کو کنٹرول کرو، یہ کرو، وہ کرو، سب چیزوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن اس چیز کو ہم اگنور کرتے جا رہے ہیں، مسلسل اگنور کرتے جا رہے ہیں۔ ڈراموں کے اندر بڑے بڑے عجیب سینز دکھائے جا رہے ہیں اور کوئی اس پہ بولتا بھی نہیں ہے۔ تو اس کو کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ تو میں اگر وزیر اعظم ہوتا تو میں سب سے پہلے میری جو فرسٹ ہوتی پریورٹی، اگر اللہ مجھے توفیق دے تو میں یہ کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا معصومانہ کچھ سوال تھے، اور سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں، کچھ سوال تھے میرے کہ یہ آپ ایسا کیوں نہیں، ان چیزوں کے خلاف آپ سٹیپس کیوں نہیں اٹھاتے؟ پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا نا، میں سمجھتا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو مجھے پتہ چل گیا ہو سکتا ہے۔ یہ بند کرنا چاہیں، کسی چیز کو بلاک کرنا چاہیں، غلط قسم کی ویڈیوز کو ہٹانا چاہیں، ہٹا سکتے ہیں، تو ان کو ہٹانی چاہیے، بلکہ باقاعدہ فورس تشکیل دینی چاہیے
جو باقاعدہ یہ کام کرے. تو تھینکس فار واچنگ آف دس پریزنٹیشن ویورز. امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور ایک چیز اور میں نے کہیں سنا تھا کہ یہ جو فحاشی ہوتی ہے نا، یا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہوتی ہے، میں نے کہیں سنا تھا. ٹھیک ہے، تو اور یہ اسلام میں بھی ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، اور قرآن سے بھی بلکہ ثابت ہے کہ یہ جو عورتوں کا جو پردہ ہے وہ ضروری ہے. تو یہ میرا ایک بار پھر معصومانہ سوال ہے کہ یہ آپ آخر ہمارے حکمران اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ تو رسپیکٹ میں کرتا ہوں، سب کی کرتا ہوں. پاکستان آرمی بھی ایک اچھا ادارہ ہے، بلکہ بہت اچھا ادارہ ہے، لیکن میرا جو سوال ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ دوبارہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں اگر وزیر اعظم ہوتا تو میں سب سے پہلے اس چیز پہ فوکس کرتا. تھینکس ویورس. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آؤں گا. تھینکس فار واچنگ آف دس پریزنٹیشن. خدا حافظ.